کہتے ہیں قرون اولیٰ کے ان دور دراز زمانوں میں جب دنیا کی سرحدیں معلوم نہ تھیں اور زمین کے سینے پر بادشاہوں کے قدم ہی راستے تراشتے تھے، ایک ایسا فرمانروا تھا جسے لوگ ذوالقرنین کہتے تھے۔ علم کا تاج اس کے سر پر تھا، انصاف اس کی تلوار کی دھار میں تھا اور اللہ کی عطا کردہ ہیبت اس کی پیشانی پر جگمگاتی تھی۔ ذوالقرنین اپنے لشکروں کے ساتھ جب دنیا کی مغربی کنارے سے نکل کر پہاڑوں کے طویل سلسلوں کو چیرتے بیابانوں کی خاک اڑاتے آگے بڑھتے گئے تو ایک دن وہ ایک ایسے خطے میں پہنچے جہاں خوف نے بستیوں پر پیرا بٹھا رکھا تھا۔ وہ لوگ جو روزمرہ کی زندگی بھی کانپتے ہوئے گزارتے تھے، ذوالقرنین کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے، آنکھوں میں امید کی ایک جھلک اور چہروں پر صدیوں کا خوف۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، اے عادل فرما روا، ہم پر ایک ایسی قوم حملہ کرتی ہے جسے نہ انسانی رحم معلوم ہے، نہ قانون، نہ تہذیب۔ یہ یاجوج ماجوج ہیں، آنکھ کی لپٹوں کی طرح آتے ہیں اور بستیوں کو ویران کر کے چلے جاتے ہیں، ہماری کھیتیاں جلاتے ہیں، ہمارے گھروں کو رون ڈالتے ہیں، ہمارے بچے اور بوڑھے بھی ان کی وحشت سے محفوظ نہیں رہتے۔ اے رحم دل بادشاہ، ہمیں آپ کے عدل کی پناہ چاہیے، ہمارے لیے کوئی مضبوط رکاوٹ تعمیر کر دیجیے۔ ذوالقرنین نے ان کے دکھ سے بھرے چہروں کی طرف دیکھا اور فرمایا، آپ کی مدد ضرور کی جائے گی، لیکن یاد رکھو میں صرف اللہ کے دیے ہوئے زور سے عمل کرتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کو اس دیور کی تمیر میں حصہ لینا ہوگا۔ لوگوں کے چہروں پر جیسے نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا درہ تھا، بالکل ویسا جیسے دو چٹانوں صدیوں سے ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوں اور ان کے درمیان ایک خوفناک دروازہ کھلا ہو۔ ذوالقرنین نے حکم دیا، لوہے کے بڑے بڑے پھتے لاؤ، کوئلے کے انبار جمع کرو، پہاڑوں کی بنیادوں کو مضبوط کرو۔ ہزاروں ہاتھوں نے ایک ہی منزل کا رخ پکڑ لیا۔ لوہے کی بھاری چادریں لائی گئی، چٹانوں کے درمیان کھونٹوں کی مانند گاڑ دی گئی اور پھر ان کے اوپر لوہے کے اور تختے جما دیے گئے۔ پھر آگ جلائی گئی، ایسی آگ جس نے لوہے کو سرخ انگاروں کی طرح پگھلا دیا۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت تھی کہ اتنا عظیم فن تعمیر گویا آسمانی معجزہ معلوم ہوتا تھا۔ آخر میں ذوالقرنین نے پگھلا ہوا تانبا منگوایا اور اسے اس آئینی ڈھانچے کی دراروں میں بہا دیا۔ تانبا جم کر لوہے سے یوں جڑ گیا جیسے پہاڑوں کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہو۔ کچھ ہی دنوں میں وہ مقام ایک عظیم آئینی دیوار میں بدل گیا، اتنی مضبوط کہ نہ چڑھی جا سکے، نہ توڑی جا سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کیا جا سکے۔ اس دیوار کی روشنی میں ایک عجیب سا رعب تھا، گویا خود زمین نے اپنی حفاظت کے لیے ایک ملبس ذرہ پہن لی ہو۔ جب دیوار مکمل ہوئی، ذوالقرنین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک ایسی بات کہی جسے صدیوں نے محفوظ رکھا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور جب اس کا مقررہ وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی پاش پاش ہو جائے گی۔ یہ سن کر اہل بستی کے دلوں میں خوف کے بجائے شکر گزاری بھر گئی۔ وہ دیوار کی طرف دیکھتے اور کہتے تھے، یہ ہمارے لیے صرف لوہا نہیں ہے بلکہ ذوالقرنین کی عدالت، اللہ کی رحمت اور ہماری بقا کی علامت ہے۔ یوں ایک حکایت نے تاریخ کے سینے پر اپنی ہیبت ناک، شاندار اور معجزاتی تحریر ثبت کر دی۔